ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، حقیقت میں زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق پائے۔ پیچھے بات ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہ مارے گئے اور قتل ہو گئے، اور اگر وہ ہماری بات مان لیتے، اصل میں یہ منافقین تھے جو رستے سے ہٹ گئے تھے، اور وہ اب ان لوگوں کو جو وہاں ہوئے انہوں نے کہا ہم نے نہیں کہا تھا کہ تو ہم ادھر ہی لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں تو انہیں مردہ مت کہو، وہ اللہ کے ہم زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جائے، لیکن ساتھ ظاہر ہے کہ وہ ایک اور عالم ہے، اور یہ ایک اور عالم، اس کے اپنے قوانین ہیں، اصول ہیں، اس کے اپنے قوانین ہیں، وہاں ان کی زندگی کیسی ہے، کیسا رزق ہے، یہ ہم نہیں کچھ کہہ سکتے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے بھی کسی خوف و غم کا موقع نہیں۔ دیکھیے اللہ کی سنت یہ کہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کو واپس نہیں، شاید یہ جو بات ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے، شہیدوں سے پوچھا گیا ہوگا کچھ اور چاہیے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے یہ کہتا ہے کہ جو تم نے مجھ سے مانگا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ بھیج دے دنیا میں، اور جو لذت اس شہادت میں آئی تھی وہ ہم دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو یہ جواب دیا کہ یہ تو میری سنت نہیں کہ میں تمہیں دوبارہ بھیج دوں، البتہ تمہارے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے کوئی میسج ہے تو دے دو۔ وہ اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، کہ وہ ایمان کے پیچھے انہیں بھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف و غم کا ان کو خوشخبری دے رہے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ کی انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فراں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ، ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ، ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ آپ یہ قرآن لے الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زادهم إيمانا، جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل، انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ دیکھیے یہ جو ایمان بڑھنے کی بات ہے، سچی بات یہ ہے کہ اصل مومن وہی ہے کہ جس وقت وہ ان مشکلات کو، ان مصیبتوں کو دیکھتا ہے کہ انہوں نے آپ گھیرا ہے، وہ کہتا ہے یہی تو ہے اصل آزمائش۔ یہ اس وقت بھی انہوں نے کہا، غزوہ احد کے موقع پر بھی، غزوہ احزاب کے موقع پر بھی ایسے، جب 12-13 ہزار کی تعداد میں لوگ فوجیں اکٹھی ہو گئی تو اس وقت انہوں نے کہا اللہ رسول، اسی کو تو اللہ اس کے رسول نے وعدہ کیا اور وہ حق ہے آگے، لیکن وہ کہتے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز۔
فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے. لم يمسسهم سوء، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا. واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا. واللہ ذو فضل عظیم. اصل میں ہوا یہ کہ یہ جو فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ پلٹ ہے. ہوا یہ کہ جب غزوہ احد ختم ہو گئی، مسلمانوں نے شہداء کو دفن کر دیا، اور پھر تقریباً ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد زخمی شہید ہو چکا تھا. ایک سمجھیے کہ ایسی کیفیت میں مسلمان کیفیت میں تھے مدینہ کے کہ زخمی حالت میں تھے. لیکن ہوا یہ کہ ابو سفیان جو اپنی فوج کو لے کے واپس پلٹ گیا، راستے میں جا کر اس کو خیال آیا کہ وہ ہم نے تو شکست تو نہ دی، ہم فاتح تو نہ بنے، ہم مدینہ کی طرف کیوں نہ گئے اور مدینہ پر حملہ آور ہو جاتے تو ہم مدینہ میں داخل ہو جاتے. یہ وہاں جا کے اس نے سوچا، وہاں سے وہ پلٹنا چاہتا تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسرے دن اس بات کو کہ ان کی جو انٹیلیجنس تھی وہ یہ خبریں دے رہی تھی کہ وہ واپس پلٹنے چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی لوگوں کو اور کہا کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے ہیں، وہ زخمی ہیں جیسے بھی ہیں، وہی جائیں گے. جو لوگ ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ نہیں جائیں گے. صاف ظاہر وہ منافقین تھے. تو اللہ کے رسول ان کو لے کر نکلے اور کافی دور تک گئے. اور جب ابو سفیان تک یہ خبر پہنچی کہ اچھا جن کو ہم نے زخمی سمجھا تو وہ تو ہمارے پیچھے چلے آ رہے ہیں، تو اس کا حوصلے پست ہو گیا اور مکے کی طرف چلا گیا. تو یہ وہ بات ہے کہ اللہ نے ان کو آزما بھی لیا اور اس کی نعمت سے وہ واپس بھی آ گئے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خام خواہ ڈرا رہا تھا. فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ولا يحزن، لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان. اے پیغمبر ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے پیغمبر جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الاخرہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا، جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہترین نہ سمجھے. انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں. ولہم عذاب مہین، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو. وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر مطلع کرے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ،
جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے یعنی تمہیں یہ بتا دے وہ خیرا لہم، وہ اچھی ہے، بل هو شر لهم، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے، سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آئیے میرے ساتھ یہ آیت پڑھیں۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے جو وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلہ کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں، حتى يأتينا بقربان تأكله النار، جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیر سے آ کر آگ کھا لے۔ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور نشانیاں بھی لائے تھے جس کا ذکر تم کرتے ہو، پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے یہاں دی کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ نشانی نہ دیکھ لیں۔ نشانی کیا ہے؟ کہ جو قربانی رسول پیش کرے آگ اس کو آ کے کھا لے، اور یہ ذکر جو ہے یہ پہلے ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اب وہ نشانی جس کو تم طلب کر رہے ہو، تمہارے پہلے رسولوں نے بھی تو نشانیاں دکھائی تھی نا، یہی نشانی آگ آئی تھی اور وہ قربانی جو ہے وہ کھا گئی، پھر ان پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ پھر ان کو قتل کیوں کر دیا تم؟ اب جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے یہاں یہ اصول طے ہے کہ قربانی جو رسول دے گا ہم اسی رسول کو مانیں گے، جو قربانی دے گا آگ آئے گی غیر سے اس کو کھا جائے گا، تو وہ قربانی تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی تھی اور پھر آگ آئی اور کھا گئی، لیکن تم نے اس وقت جو ہے اس وقت کے بادشاہ کے سامنے کس کو پیش کیا تھا کہ اس کو پھانسی چڑھا دو؟ اسی رسول کو نا، اس کے نشانی کو تو آگ کھا گئی تھی، تو پھر کیوں نہیں ہم اس کو تو پیش کر دیا کہ اس کو پھانسی چڑھا دو؟ تو یہ کیا بات ہے؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اب اے نبی اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے،
وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے وہاں بچ گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، رہی یہ دنیا تو یہ تو محض ایک ظاہر فریم ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور ان سے بھی کہ جنہوں نے شرک کیا ان سے بھی بہت ساری باتیں سنو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہے، یعنی تم نے تقوی اختیار کیا اور صبر کیا، اپنے عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، اپنے ٹارگٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے مسلسل کوشش کرتے چلے گئے، تو فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ کام آسان نہیں ہے، یہ تھوڑے دیر لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ دین کا کام کرنا بڑے جگرے والوں کا کام ہے۔ تو بہت لوگ یہ کام نہیں کیا کرتے، وہ ان طوفانوں کا رخ وہ موڑتے ہیں جن کے اندر بہادری اور شجاعت ہوتی ہے۔ بہت لوگوں کا کام نہیں ہے دین کا کام کرنا، یہ تو دنیا کی ایک جھلک پہ یوں مٹ جاتے ہیں، بہت لوگ ہوتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے دیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، مگر انہوں نے کتاب پر پس پشت ڈال دیا، اور وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا۔ بالکل یہی کام ہم کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے، کوئی اس کے قانون کے خلاف کوئی قانون بناتا ہے، کوئی کیا کچھ کرتا چلا جاتا ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہی بات ہے، ہم بھی اسی طرح تھوڑے دلے ہیں، کمزور ہیں اور بزدل لوگ ہیں۔ اتنی طاقتور چیز اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہو، پھر بھی ہم اپنے آپ کو بے سہارا سمجھتے ہیں۔ اتنا اچھا علم موجود، اتھینٹک علم موجود ہو، پھر بھی ہم اس کو پیش نہیں کر سکتے۔ ایسے بزدل لوگ، اتنے بونے ہیں ہم کہ اتنی چیز ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود سونا ہمارے گھر میں تلاش کرتے ہیں، باہر خزانہ ہمارے پاس ہے، ہم باہر تلاش کرتے ہیں۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے۔ تمہاری بیک پر وہ ہے جو زمینوں اور آسمانوں اور کائنات کا مالک ہے، تم اتنے بزدل کیوں بن گئے ہو؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ 9/11 ہوا، ہم نے کتنا کام دکھایا، کتنی تبلیغ ہم نے کی، ہم تو بونے نکلے نا۔ اللہ نے غیروں سے یہ کام لے لی۔ اب رپورٹس کیا آ رہی ہیں 9/11 کے کتنے لاکھوں لوگ، 26 لاکھ انسان مسلمان ہو چکا ہے۔ میں نے اور آپ نے کتنی محنت کی، کتنے لوگوں کو مسلمان کیا۔ بزدل لوگ ہیں، پڑے ہوئے ہیں اس گندی دنیا کے پیچھے، بس پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، جہنم ڈالے جا رہے ہیں اس کے اندر۔ لوگ دنیا ہے ترس رہی ہے، اللہ کی قسم یہ دنیا قیامت کے دن ہمارے گریبان کے اندر ہاتھ ڈالے گی کہ اللہ یہ ظالم تھے، ان کے پاس یہ خزانہ تھا، انہوں نے کیوں چھپا کے رکھا، ہم تک کیوں نہیں پہنچایا۔ تو اللہ نے وہ کام کر لیا، ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم کام نہیں کریں گے تو کام نہیں ہوگا، ہوگا۔ اللہ تو
سب قدرت رکھتا ہے، لیکن وہ ہمیں بھی تو دیکھ رہا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کی باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، لیکن یہ لوگ جو کام کرتے ہیں اور اللہ کی اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ آسمان اور زمین ہو، رات اور دن کا، پھر اس کے اندر وہ نتیجہ ایک نکالتے ہیں، وہ کیا؟ وہ عقل والے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کو یہ ساری نشانیاں دیکھ کے ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں تو نماز کے بعد ایک تسبیح کرنی ہوتی ہے نا، مصیبت پڑی ہوتی ہے، ایسے بھاگتے ہیں اٹھ کے جیسے پیچھے پانی آگ لگی ہوئی، سلام پھیرا نہیں، ایک پھیرا دوسرا بھی بھاگ کے کھڑے ہو گئے، کیوں اوپر جا رہے پتہ نہیں کیا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے، وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین آسمانوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے، وہ غیر غور و فکر کر کے ایمان لے آ رہے، اور ہم نے کبھی اس قرآن میں غور و فکر نہیں کی۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اور پھر وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، سبحانک تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے، فقنا عذاب النار، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے درحقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، وما للظالمین من انصار، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے آقا جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، خداوند جو وعدے تو نے ہمارے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال۔ انک لا تخلف الميعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔ دیکھیے ایک تصور دعا کے بارے میں، ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ جی ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری اللہ نہیں سنتا، لا حول ولا قوة، اللہ پہ اتنا بڑا بہتان ہے، ہم گناہ گار ہیں نہیں سنتا۔ آج ایک جگہ گوشت شریف میں وہاں دیوان میں تو وہاں پاکستان، اور جی ہم گناہ گاروں کی اللہ کہاں سنتا ہے؟ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا جھوٹ ہے، الزام ہے خدا کے اوپر کہ وہ تمہاری نہیں سنتا۔ تمہارے اعمال ایسے ہیں، حرام کھاتے ہو، حرام پہنتے ہو، تو دعائیں کرو گے تو کیسے وہ قبول کرے؟ لیکن یہ یاد رکھیے اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی دعا رد نہیں ہوتی، آپ دعا مانگو 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 مانگو، کچھ ابھی پوری ہو جائیں گی کہ اس نے نظام کائنات چلانا ہے، لیکن باقی جو رہ جائیں گی وہ قیامت کو اللہ فرمائے گا دنیا میں اپنے نظام کے مطابق میں تیری دعائیں قبول نہیں کر سکتا تھا، اب یہ لے اس کا بدلہ، اور وہ اس وقت کہے گا ہائے افسوس میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی، جو کچھ اس وقت مجھے ملے۔ ہم ہی اتنے تھوڑ دے رہے، لیکن یہ کہنا کہ اللہ غریبوں، اللہ جو ہے وہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا، یہ الزام ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے اللہ کا۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم
لہذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے اور جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا، جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ یا ترجمہ کیا گیا نہریں، میں اس کا ترجمہ نہریں نہیں کیا کرتا، جن کے نیچے دریا بہتے ہیں۔ نہر اور دریا میں فرق سمجھتے ہیں؟ نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں، نہر کو نہیں کہتے۔ تو دیکھیں اللہ اپنا فضل جو ہے رحمت دریاؤں کی شکل میں دینا چاہتا ہے، ہم ترجمہ کر کے اس کا نہر کیوں کریں؟ وہ تو دریا کی شکل میں دینا چاہتا ہے، اس کا دن جس کے اندر دریا، جس کے نیچے دریا بہتے ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، واللہ عنده حسن الثواب، اور بہترین جزا اللہ کے پاس ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی، الذین کفروا فی البلاد، چلت پھرت سے تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، بڑی ترقی ہے، بڑے سپر پاور بن، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پتہ نہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو کہا، آپ ان کی طرف مت دیکھیں، متاع قلیل، قلیل، یہ مال چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے، وبئس المہاد، جو بدترین جائے قرار ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے دریا بہتے، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر وہی ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ انسان کبھی تم نے سوچا تیرا استقبال کرنے کے لیے تیرا رب جنت کے دروازے پر اپنے فرشتوں کے ساتھ، قرآن کہتا ہے صفن صفا، تجھے یہ فرشتے سلوٹ کرنے کے لیے تیرا رب استقبال کرنے کے لیے آئے، تیرا مقام کیا ہے؟ کبھی سوچا اس مقام؟ تو یہاں چند روزہ زندگی اچھی گزار کے تو دیکھ، جنت میں تیرا رب، تیرا خالق تیرا استقبال کرے، قیل سلاما سلاما، قرآن کہتا ہے وہاں فرشتے کہیں گے صدا فرید، تم نے ایسی زندگی گزاری ہے، آؤ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی ادخلی جنتی، آپ میری جنت میں داخل ہو۔ انسان اپنا مقام پہچان تو کیا دنیا کی اس گندگی کے اوپر مرتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی، اللہ کے آگے جھکے ہوئے۔ لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ اولئک لهم اجرهم عند ربهم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام کرو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پابندی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہو، امید فلاح پاؤ۔ سورہ آل عمران یہاں مکمل ہوتی ہے، اور سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ دونوں صورتوں کے مضامین تقریباً ملتے جلتے ہیں۔
اور دونوں کی اسی لیے زیادہ قرآن میں کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ بہت ساری ایک بڑی تعداد ہے احادیث کی صحیحہ کی اور ساری کتابوں میں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ جب سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت مکمل کرتے تھے تو خوشی جشن مناتے تھے، دعوت دیتے تھے دوستوں کو، آؤ میرے ہاں کھانا کھاؤ، آج میرے ہاں کھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری تلاوت آج سورہ بقرہ کی مکمل ہو گئی اور سورہ آل عمران کی تلاوت مکمل ہو گئی، تو ہماری بھی دونوں سورتوں کی تلاوت مکمل ہو گئی۔ میری طرف سے آپ سب کو مبارکباد اور دعا کریں کہ جیسا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو شخص ان کی تلاوت کرتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، قیامت کو اس کے دائیں اور بائیں یہ دونوں صورتیں اس کے آگے آگے چل رہی ہیں۔ اللہ ہمیں انہی میں سے بنا۔ سورہ نساء، اور نساء کہتے ہیں خواتین، یہ سورت بھی اس کے اندر چونکہ ایسے مسائل ہیں جو خواتین سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے بھی موضوع بھی ہے اور نام بھی ہے کہ ایک لفظ آیا نساء۔ تو آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ دیکھیے نکاح کے موقع پر یہی آیت پڑھی جاتی ہے، اس میں ڈرایا گیا ہے کہ وہ ایک نیا جوڑا اس نئی زندگی میں داخل ہو رہا ہے، اس کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہاں ان بیلنس کوئی ہوگا، اگر خاتون زیادتی کرے گی یا خامد زیادتی کرے گا تو اللہ جو ہے کہا کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، ہر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں عموماً جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیوی حقوق میرے ادا کرے اور بیوی کہتی ہے کہ خامد میرے حقوق ادا کرے، اسی پہ جھگڑا ہوتا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ سوال ہی نہیں ہونا کہ تیرے حقوق ادا ہوئے کہ نہیں ہوئے، یہ کوئی سوال نہیں ہے۔ سوال یہ ہونا کہ تو نے اپنے فرائض ادا کیے کہ نہیں، یہ فرق ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ کوئی سوال نہیں کہ آپ کو حقوق ملے کہ نہیں ملے، کوئی سوال نہیں۔ سوال کیا ہے؟ تم نے فرض ادا کیے دوسروں کے کہ نہیں ادا کیے، یعنی دوسروں کے حقوق۔ تو اس لحاظ سے یہاں ڈرایا جا رہا کہ اللہ سے ڈرو، خامد اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے اور بیوی اپنے خامد کے حقوق ادا کرنے کی، دوسرے معنوں میں وہ اپنا فرض ادا کرے، وہ اپنا فرض ادا کرے۔ باقی یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں حقوق کی بات ہو رہی ہے، حقوق حقوق حقوق، تو اللہ کے بندو حقوق کا تو سوال ہی کوئی نہیں کہ تجھے حقوق ملے کہ نہیں ملے، یہ کوئی نہیں۔ بات مانگی کہ تو نے حقوق ادا کیے، حقوق اللہ ادا کیے، حقوق العبادہ ادا کیے، یہ سوال ہے۔ اس کی بات کوئی این جی او نہیں بنی، فرائض کی ادائیگی کے لیے کوئی این جی او نہیں بنی۔ کس کے لیے بنی ہوئی؟ حقوق، رائٹس، ہیومن رائٹس، فلاں رائٹ، یہ رائٹ، ویمن رائٹس، سارے رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ ڈیوٹیز کی درجے اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس کی کوئی بات نہیں، نہ کوئی تنظیم ہے کوئی چیز نہیں۔ اللہ بیچارے چند تھوڑے سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں او اللہ کے بندو آؤ، اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور بندوں کے حقوق ادا، وہ بہت تھوڑے سے، ان کی کوئی سنتا نہیں۔ تو یہ نکاح کے موقع پر، حالانکہ وہ خوشی کا موقع ہے، کیوں ڈرایا جا رہا ہے کہ وہاں اللہ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔
وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. إنه كان حوبا كبيرا، یہ بہت بڑا گناہ. یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کرو. غزوہ احد کے مقابلے اس کے موقع پر تو بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، تو ان کے بچے اور ان کی بیویاں جو بیوہ ہو گئیں اور بچے یتیم ہو گئے، تو یہ بہت بڑا مسئلہ اس سوسائٹی کے اندر کھڑا ہو گیا کہ ان خواتین کا کیا کیا جائے، کون ان کو سنبھالے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا حل بتایا کہ ایسا کرو. اب ان یتیموں کو پالنا جو بے سمجھ آئے، ان کی پراپرٹی جو باپ شہید ہو گیا وہ کیسے کون ان کو چلائے. تو اب کوئی بھی آدمی ڈرا ہوا تھا کہ وہ تو یتیم کا مال تو بہت خطرناک ہے، وہ تو آگ ہے، تو میں تو یہ نہیں کر سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ان یتیموں کی ماؤں سے تم نکاح کر لو، تمہارے لیے انصاف کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ پھر تو وہ تمہاری اولاد ہو جائے گی. اس لحاظ سے یہ حل بتایا گیا کہ مثنیٰ و ثلاثہ و رباع. یہ آیت جو ہے یہ تعدد زیوات یعنی ایک سے زیادہ خواتین سے نکاح کرنا، یہ اس کی بات نص قرآنی موجود ہے، اور اسی کے اوپر پوری دنیا جو ہے ہم سے لڑ رہی. اوہو اسلام نے یہ دے دیا، اسلام نے دے دیا. میں یہ سوال کرتا ہوں، ہماری اگر جنگ ہو ہندوستان کے، ٹھیک ہے، اور ان کے مرد مارے جائیں اور ان کی عورتیں رہ جائیں، اسلام عورتوں کو قتل کرتا نہیں کرتا نا؟ یہ میرے خیال انفارمیشن نہیں ہے. عورتوں کو قتل کرنا منع ہے، بچوں کو قتل کرنا منع ہے، بوڑھوں کو قتل کرنا منع ہے. اور اگر وہ سارے مرد قتل ہو جاتے ہیں، یہ عورتیں جو ہیں کیا کیا جائے؟ معاشرے میں چھوڑ دیا جائے ان کو ایسے، یا کسی کے حوالے کیا جائے کہ وہ اس کا ذمہ دار بن جائے. ٹھیک ہے، جب وہ ذمہ دار بن جائے گا تو پھر تو نہیں معاشرے میں گندگی پھیلے گی نا. وہ کرنا کیا، وہ گندگی پھیلاتی پھرے. یہ اس لیے اسلام نے قیامت تک کے لیے غلامی اور اس مسئلے کو چھوڑ دیا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جاپان نے ایک پلان کی، فیملی پلان کرنے کے بعد کیا ہوا، اب ان کے ورکر ہینڈز جو ہیں وہ کم ہو گئے. 5 سے 6 لاکھ جو ہیں انلیگل لوگوں کو رکھتے ہیں تاکہ ان کا کام چلے. تو اللہ کی اس کے مطابق فیملی پلاننگ کیا کی، سارا سسٹم ہی جو ہے وہ گڑبڑ ہو گیا. میرا خیال ہے کچھ لوگوں پر نیند یا اونگ میں کہوں گا تاری ہو گئی. ایک دفعہ ذرا کھڑے ہو جائیں، ایک دفعہ بس کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد. آئیے بیٹھ جائیں. شیطان کو اس طرح بکھایا جاتا ہے، شیطان باز نہیں آتا، لیکن ان کتنے پھر بھی وہ آ گیا، سلا رہا ہے مجھ کو. کھانا تو کھایا نا جی. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ ایک ہی، او ما ملکت ایمانکم، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضہ میں آئیں. قبضہ میں، وہ جو غلامی کی بات ابھی میں نے کی ہے، قبضہ میں آئیں. اور ہمارا دشمن اس طرح یہ بات پھیلاتا ہوا تھا، پتہ نہیں یہ مسلمان اتنے شہوت پرست ہوتے ہیں، اور شہوت پرست ایسے ہوتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے اس کے بعد بس جو خوبصورت لڑکی ہے جو دشمن کی اس کو وہ پکڑ کے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے ان کی. کمانڈر ان چیف کے نگرانی میں سارا مال غنیمت جو ہے تقسیم کرنا ضروری. ابھی پیچھے ہے نا، لا یغل، نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ خیانت کرے. مال غنیمت میں سے کوئی ایک سوئی بھی نہیں لے سکتا. کون تقسیم کرے گا؟ کمانڈر ان چیف. اور یہ خواتین کا مسئلہ بھی اسی طرح، وہ تقسیم کریں گے اور وہ پھر انہی کی نگرانی کریں گے. ان کو کہا ہے او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی الا تعولوا، بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قرین ثواب ہے. وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو. ہمارے یہاں لکھوا دیا جاتا ہے 10 لاکھ مہر، لا حول ولا قوت الا باللہ. ادا کرنے کی نیت ہی کوئی نہیں، کوئی نیت نہیں. بےایمان، شروع سے بےایمان. لکھ لو
میں تو تھے ان ایک دفعہ تو شادی پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے آتوا النساء صدقاتہن نحلا، اور عورتوں کے میں خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، فرض ہے۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے نہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو۔ نادان لوگ کون؟ وہ جو بچے یتیم ہیں، ان کی پراپرٹی ان کے حوالے کر دو گے تو وہ ضائع کر دیں گے۔ وَاقْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، یعنی اب وہ سمجھدار ہو گئے، میچور ہو گئے تو اب ان کے مال أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، ایسا نہیں کرنا۔ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، ایک مالدار ہے اس کو کچھ نہیں دینا چاہیے، لیکن ایک آدمی ہے وہ خود بھی اس کا روزگار نہیں ہے اور وہی یتیم کی جو پراپرٹی ہے یا مال دولت ہے اسی سے وہ بزنس کرتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقہ سے کھائے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو۔ دیکھیے یہ اللہ کے احکام ہیں، یہ بالکل نیچر کے قریب ہیں کہ ہم جب چھپے چھپے ان کو حوالے کر دیں گے تو لوگ باتیں کریں گے، لوگوں کو بلاؤ، یہ اس کا اتنا مال تھا، اس کا باپ فوت ہوا، اتنا جو ہے یہ مال تھا، یہ میں آج حوالے کر رہا ہوں، گواہ بناؤ۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور یاد رکھو کہ اگر ایسا نہ کیا تو اللہ تو اس کا حساب لے لے گا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یہاں سے وراثت کی تقسیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، تو یہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ نصیباً مفروضا، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، عورتوں کو بھی دو مردوں کو بھی دو۔ کتنا دینا وہ آگے بات بتا دی اللہ نے خود ہی کہ کتنا دینا اتنا دینا، لیکن ہمارے ہاں جو ہے پتہ نہیں کن کن طریقوں سے عورتوں کو معلوم کر دیا جائے، اور وہ بس ساری زندگی روتی کرتی، کوئی نہیں دیتا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اور جب تقسیم کے موقع پر قربا کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے، یعنی اگر یہ معاملہ خود ان کا اپنا ہوتا تو اپنی اولاد کے بارے میں اندیشہ لاحق ہوتا۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کرے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور راستے کی بات کرے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا، جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں۔
इन्नमा यअकुलून फी बुतूनिहिम नारा वसयस्लौन सईरा, और वो जरूर जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे। ये मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है काफिरों को? तो ये जहन्नम में कौन जाने वाले अगर ऐसा करेंगे? मुसलमान। इसलिए गलतफहमी से निकल आए कि ये हुक्म किन के लिए है, हमारे लिए नहीं है, काफिरों के लिए नहीं। ये विरासत की तकसीम मुसलमानों की बात की जा रही है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है। लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कायदा क्या है? औलाद को जब तकसीम करना है तो क्या है कि मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर। फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ इस्नतैन फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, दो से ज़ायद लड़कियां हों तो उन्हें तरके का 2/3 दिया जाए। वइन कानत वाहिदतन फलहन निस्फ़, और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तरका उसका है। जो लोग ये काम करते हैं कि मरने से पहले तकसीम कर देते हैं जायदाद, ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। क्योंकि आगे आ रहा है कि जब तुम में से कोई मर जाए और जायदाद छोड़ जाए तो फिर तकसीम ऐसे ऐसे होगी। ये जो उसूल है कि जो मर्द है वो दुगना हासिल करेगा लड़की से, तो ये उसूल उस वक्त है कि जब वो मर जाए। ये जो लोग पहले चक्कर देते हैं ना, अल्लाह को भी चक्कर देने की कोशिश करते हैं। उसने कहा मरो तुम, और फिर उसके बाद भुगतते हैं, नाम चढ़ा दी बेटों के नाम, बेटियां फारिग हो गई, या तकसीम पहले ही कर दी कि ये इनके बारोजगार हो जाए, ये हो जाए हो जाए। होता क्या है उसके बाद दो बेटे हैं ना, ये 4 बेटे, उनकी बहुएं, 4 बेटे हो गए, 4 बहुएं होगी, 8 हो गए। अब बाप रुलता फिर रहा है, दे तो बैठा सारा कुछ, जमीन जो कुछ थी, प्रॉपर्टी थी, प्लाजे थे, वो तो दे दे। अब उनको जरूरत है बाप की? कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ने इसीलिए कहा कि जब मरो उसके बाद ये खुद तकसीम हो जाए, तुम्हें जरूरत नहीं है। जहां भी हम इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे खुद ही मुसीबत में फंसेंगे। फिर एक बहू कहती है वो बाप नहीं, उसका बाप नहीं, उसके पास जाए ना, मेरे पास क्यों रहता है, यहाँ क्यों रहता है? फिर वो उधर धक्के देता है, उधर धक्के देता है, और वो रुक जाता है। और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तरका उसका है। अगर मैयत साहिब औलाद हो तो उसके वालिदैन में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा मिलना चाहिए। वालिदैन जिंदा हैं, उनको छठा हिस्सा मिलेगा। इनका लहू वलद, और अगर वो साहिब औलाद न हो, फ़इन लम यकुल लहू वलदुन ववारिसहु अबवा, अगर वो साहिब औलाद ना और वालिदैन ही उसके वारिस हों तो माँ को तीसरा हिस्सा दिया जाएगा। फली उम्मिहि सुलुस फ़इन कान लहू इख़्वतुन फली उम्मिहि सुदुस मिन बादि वसीयतिन यूसी बिहा औ दईन। अगर मैयत के भाई बहन भी हों तो माँ छठे हिस्सा की हकदार होगी। ये सब हिस्से उस वक्त निकाले जाएंगे जबकि वसीयत जो मैयत ने की हो पूरी कर दी जाए, वसीयत और कर्ज जो उस पर वो अदा कर दिया जाए। इसमें अब सवाल है कि पहले वसीयत नाफिज होगी या कर्ज पहले अदा किया जाएगा? पहले कर्ज होगा। अगरचे कुरान कर्ज को क्या है बाद में लाया, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि कर्ज पहले अदा होगा, बाकी जो बता फिर वसीयत जो है वो उसके अंदर है। आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बलिहाज नफ़ा तुमसे करीबता है। ये जो तकसीम है फ़रीदतम मिनल्लाह, ये हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं। क्यों ऐसा किया? माँ को सोच क्यों मिल रहा है, फलां को क्या मिल रहा है, ये सारा कुछ जो है ये अल्लाह ने किए हैं, वो हिकमत जानता है। हमें अब कोई मुश्किल नहीं है। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, और अल्लाह यकीनन सब हकीकतों से वाकिफ और सारी मसलहतों का जानने वाला है। वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्ना वलद, और तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हो उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर वो बे औलाद हो, वरना औलाद होने की सूरत में तरका का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है।
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ دیکھیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب بیوی مر گئی تو خاوند کا حصہ کتنا ہوگا؟ اگر اس کی اولاد ہے خاوند کتنا لے گا؟ وہ باپ ہے، بظاہر تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، بھئی وہ باپ ہے انہیں کی تو ہے۔ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میری دو والدہ، ایک جو میری سگی والدہ تو فوت ہوئی، تو جب ہم نے جائیداد تقسیم کی تو کچھ زمین تھی جو والدہ کے نام تھی، اس میں سے والد صاحب کو ہم نے حصہ دیا۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے، باپ بھی تو ہمارا ہی ہے نا۔ لیکن نہیں، میرے باپ کی ایک اور بیوی بھی ہے، یعنی میری ایک سوتیلی ماں بھی ہے، اور اس کا ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے بھائیوں نے اس کے اوپر مخالفت کی کہ یہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا بھی قرآن کہتا ہے تقسیم کرو، والد کو دے دیں۔ اب دیکھیے کہ والد کے منتقل میری والدہ کا جو حصہ والد کو ملا ہے، اس میں سے میرے ستیلے بھائی کا حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ہے وہ حکمت جس کو ہم سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ بھی والد ہے، وہ والدہ چلی گئی تو کیا فرق پڑا۔ اس لیے گھر کے اندر جو چیز والدہ نے چھوڑی ہے وہ ساری تقسیم کی جائے، والد کو حصہ دیا جائے، بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ اپنا حصہ لیں۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، اگر ان کی اولاد ہو تو پھر تمہیں چوتھا حصہ ملے گا۔ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، ماں جو ہے یعنی وہ جو بیوی ہے اس نے بھی تو کوئی وصیت کی ہے یا اس کے اوپر قرض تھا، پہلے وہ قرض اور وصیت نافذ ہوگی، پھر اس کے بعد تقسیم ہوگی۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور اسی طرح اگر خامد چلا گیا اور وہ بیوی رہ گئی ہے تو اس کو بھی چوتھا حصہ ملے گا۔ مما ترکتم، جو کچھ بھی تم نے چھوڑا ہے، ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو پھر کیا ہے، بیوی کو کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ۔ مما ترکتم من بعد وصیۃ یوصون بها او دین، وصیت اور دین کا مسئلہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، اس کو کہا جاتا ہے کلالہ۔ جو بے اولاد بھی ہے اور ماں باپ بھی زندہ نہیں ہے تو کلالہ کہا جاتا ہے۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو پھر اس بھائی کا اور بہن کا کتنا ہے؟ چھٹا حصہ۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکہ کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیے، غیر مضار، بشرطے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو۔ یعنی وصیت کیسے ضرر رساں ہو جائے گی؟ وصیت اس طرح ضرر رساں ہوتی ہے، نقصان اس طرح ہو جاتا ہے کہ وصیت مرنے والے نے کی اور کسی ایسے کے لیے وصیت کر دی جو پہلے وارث بننے والا ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی طرح دوسرا ہے قرض کیسے ہو، یعنی مرنے والے نے ایک فرضی قرض جو ہے نا وہ لے لیا، اور وہ قرض جو ہے وہ کس سے لیا، مثلا میں نے فلاں بیٹے سے قرض لیا، ہو سکتا ہے نا ایسا، اور جناب یہ قرض اب کیا وہ بیٹا جو سارا حصہ تو وہی لے گیا، یہ سارا اس نے اپنی عاقبت خراب کر لی، بیٹے کی دنیا بنا گیا لیکن اپنی عاقبت خراب کر کے اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ چھوڑ جاتا ہے اسی طرح جو اللہ نے تقسیم کیا اسی طرح آٹومیٹک تقسیم ہو جاتی ہے۔ وصیۃ من اللہ، یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ دانا بینا اور نرم ہوا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا۔ دیکھیں اس میں وراثت ساری تقسیم ہو رہی ہے، اپنے باپ بیٹے بہن بھائیوں کو مل رہی ہے، اللہ کو کوئی فائدہ ہوا؟ لیکن اللہ فرما رہا ہے ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کے اس کہنے کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کو اپنے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے دریا بہ رہے ہیں، خالدین فیہا،
اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی دو. اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں، فَإِن شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو گھروں میں بند رکھو. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے. أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال لے. دیکھیے یہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت منسوخ ہے، اس کو دوسری آیت نے جو ہے منسوخ کر دیا ہے. یہ پہلے آئی تھی، پھر یہ حکم نہیں ہے. وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو. یعنی یہ فحش کا ارتکاب، زنا کا ارتکاب کرے تو دونوں کو جو ہے سزا دو. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. ان اللہ کان توابا رحیما، رحم کرنے والا. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہیں لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے. ثم یتوبون من قریب، اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے. قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی. الذین یموتون وهم کفار، اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے، یعنی قبول نہیں کی جاتی جو مرتے دم تک کافر ہیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو. اس سے مراد یہ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کے خاندان والے اس کی بیوہ کو میت کی میراث سمجھ کر اس کے ولی وارث بن جائیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور جی یہ ہمارے خاندان کی بہو ہے نا، یہ کیسے دوسرے خاندان میں جا سکتی ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے وہ آزاد ہے، اس کا معاملہ ختم ہو گیا. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، ہاں اگر وہ کسی صریح بد چلنی کی مرتکب ہو تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ان کے ساتھ ہاں اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بنائی رکھتی ہے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو. فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس سے وہ واپس مت لو. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صحیح ظلم کر کے واپس کرو گے؟ لیکن یہ کیا اللہ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ وہ جانتا ہے تمہاری نیت سے کہ تمہاری اب نیت کیا ہے. ایک وقت تھا وہ تمہاری بیوی تھی، اس وقت تم نے بہت کچھ اس کا پلازہ کرا دیا، اب وہ جھگڑے وگڑے کر کے اور جناب واپس لینے کی ضرورت، تو یہ اللہ جانتا ہے. اللہ نے صرف لفظ استعمال کیا قنطارا، خزانہ بھر تم نے کیوں نہ اس کو دیا ہو، اب مت لو. فلا تأخذوا منه شيئا وكيف تأخذونه قد أفضى بعضكم إلى بعض، اور آخر تم اسے کس طرح لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے.
وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. پہلے تم نے عہد کیا تھا, ایگریمنٹ کیا تھا نکاح کے وقت یا اس کے بعد. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا, یعنی پہلے جو کچھ ہو گیا جاہلیت میں ہو گیا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں, بیٹیاں, بہنیں, پھوپھیاں, خالائیں, بھتیجیاں, بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں. اور تم وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي يَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے. وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُم ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو, ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور تعلق زن و شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. یعنی ابھی تک جو ہے رخصتی نہیں ہوئی ہے, طلاق ہو گئی, پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کی بیٹی سے. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ لیکن ابھی تک اگر یہ نہیں ہو سکا, ایسا رخصتی نہیں ہوئی تو پھر کوئی حرج نہیں. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلب سے ہوں ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.